مصر کی اعلیٰ ترین اپیل کورٹ نے معزول صدر محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے مرکزی قائدین کی سزائے موت اور عمر قید کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ اخوان المسلمین کے مرشد عام ڈاکٹر محمد بدی اور صدر محمد مرسی سمیت 93 افراد کو مئی 2015 میں جیل توڑنے کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی، اور اب قاہرہ کی سپریم اپیل کورٹ نے اس فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے مقدمے کی از سر نو سماعت کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ الجزیرہ اور الوفد کی رپورٹ کے مطابق مصر کی عدالت نے اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے والے معزول صدر محمد مرسی کی سزائے موت ختم کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے ان پر دوبارہ سماعت کا حکم دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ محمد مرسی سمیت اخوان المسلمین کے کئی ارکان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے 2011 میں حماس، حزب اللہ اور مقامی جنگجوؤں کے ساتھ مل کر وادی نطرون نامی جیل توڑنے کی سازش کی تھی، اور جیل پر حملے کے بعد محمد مرسی سمیت جماعت کے 34 لیڈر فرار ہو گئے تھے۔ اس الزام پر 2015 کو مصر کی ایک عدالت نے معزول صدر محمد مرسی سمیت اخوان کے 100 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کو سزائے موت سنا دی تھی۔ ان میں عالم اسلام کے معروف عالم دین علامہ یوسف قرضاوی اور سابق وزیر اطلاعات عبد المقصود بھی شامل تھے، جبکہ اس مقدمے میں ڈاکٹر مرسی اور دیگر 21 افراد کو عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ اب اپیل کورٹ نے اس سزا کو منسوخ قرار دے دیا ہے، اور عدالت نے مقدمے کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ قرار دیا ہے کہ ناکافی ثبوتوں کے باوجود عجلت میں ان ملزموں کو انتہائی سخت سزا سنائی گئی ہے، اس لیے مقدمے کی از سر نو سماعت ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ محمد مرسی کے دور صدارت میں مظاہرین اور اخوان کارکنوں کے مابین شدید جھڑپ بھی ہوئی تھی، جس میں 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے اکثریت کا تعلق اخوان المسلمین سے تھا۔ اس واقعے کے تناظر میں 21 اپریل 2015 کو مصر کی ایک عدالت نے محمد مرسی کو مظاہرین کو تشدد پر اکسانے کے الزام میں 20 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس موقع پر محمد مرسی نے کہا تھا کہ وہ اس عدالت کو مسترد کرتے ہیں، جبکہ عدالت میں مقدمے کی پہلی سماعت کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ وہ فوجی بغاوت کا نشانہ بنے ہیں۔ دوسری جانب مصر کی سپریم کورٹ نے ڈاکٹر مرسی کو سنائی جانے والی 20 سالہ سزائے قید کی بھی توثیق کر دی ہے۔ یاد رہے کہ معزول صدر کے خلاف مصر کی کسی عدالت کی جانب سے اب تک سنایا جانے والا یہ واحد حتمی فیصلہ ہے، جبکہ محمد مرسی کے خلاف دیگر 5 مقدمات زیر التوا ہیں، جن میں سے بعض مقدمات میں انہیں سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں۔ تاہم مذکورہ 20 سالہ سزائے قید کے علاوہ باقی تمام سزاؤں کے خلاف اخوان وکلاء نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی ہے، اور اب تک سامنے آنے والے عدالتی فیصلوں میں انہیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ شروع میں اخوان المسلمین کی جانب سے ان مقدمات میں اپنا دفاع نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اخوان قیادت کا موقف تھا کہ وہ ان نام نہاد مقدمات کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یوں نام نہاد فوجی عدالتیں ان کے خلاف من پسند فیصلے کرنے میں آزاد تھیں۔ تاہم اب اخوان المسلمین کے وکلاء نے رہنماؤں کو سنائی جانے والی سزاؤں کے خلاف قاہرہ کی اعلیٰ ترین اپیل کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلی کامیابی انہیں پچھلے ماہ کی 25 تاریخ کو حاصل ہوئی تھی، جب اپیل کورٹ نے قطر کے لیے جاسوسی کے الزام میں محمد مرسی کو سنائی جانے والی عمر قید کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ دوسری جانب یہ بھی واضح رہے کہ رواں برس 18 جون کو مصری عدالت نے معزول صدر محمد مرسی سمیت 6 افراد کو قومی سلامتی سے متعلق خفیہ دستاویزات قطر کو فراہم کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی تھی، جن میں الجزیرہ ٹی وی کے 2 صحافیوں سمیت ایک خاتون صحافی بھی شامل ہیں۔ جبکہ گزشتہ ماہ مصر کی سپریم کورٹ نے پولیس چیک پوسٹ پر حملے سے متعلق کیس میں 11 افراد کو سنائی جانے والی سزائے موت کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا تھا۔ جبکہ یہ بات بھی واضح رہے کہ اخوان المسلمین کے 10,000 سے زائد کارکنان اور رہنما ابھی تک زیر حراست ہیں، اور ملک کی مختلف عدالتوں میں ان کے مقدمات زیر سماعت ہیں، جن میں سے منگل کے روز منیا کی ایک عدالت نے 381 اخوانی کارکنوں کے مقدمے کی سماعت اگلے ماہ تک ملتوی کر دی تھی۔ وصال اردو، حق کا راہی